میری بات آپ نے سن لی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے اور ان کا کیا. میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوئے، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے. باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتا چلا، کہنا ہی ہے جنہیں پتا چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا اور ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے. اب یہ صحیح ہے یہ غلط روتے ہیں آپ، کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتبار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ لیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا. آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو. وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا گیا. اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے بعد گمراہ نہ ہو. کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے. کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی. اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا. جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا. یہ نہ کافر ہیں نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں. اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو. جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں. یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، جس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی اللہ کے پیٹ پر گرا اور ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری. یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا. وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہو کہ نیک کو. اب جو یہ سنیں گا آپ دل پر ہاتھ رکھے، وہ گالیاں نہیں دے گا تو اور کیا کریں. آپ کے علماء کریں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی. موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے، لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی. بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے رہے، مگر یہ صبر کر جائیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے. رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں. وہ بندے اچھے تھے یہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا. اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں گے. اور اگر آپ نے یہ بحثیں چھڑی رکھی کوئی عالم مناظرے سے انہیں ختم نہیں کر سکتا. آپ آج سن لیں، میرا یہ ریکارڈ پہنچا دے، جو بندی ہو بریلوی ہو شیعہ میدان میں آئے مجھے لے جائیں انٹرنیٹ پر، یہ سارے گروہ بیٹھ لیں، میں اکیلا ہی ہوں گا، منوا دوں گا کہ سارے اپنی اپنی سچی. یہ کتابیں نکال لو. اب جس شیعہ نے یہ سنا کہ عمر نے یہ ظلم کیا وہ کیسے نیک کہے گا؟ کرو بات انصاف. اور جو کہتا وہ اتنا نیک تھا وہ برا کیسے کہے گا؟ مگر کتابوں کا کون فیصلہ کرے کہ ان میں سے کون معتبر ہے؟ یعنی ہم کہیں گے ہماری معتبر ہے، وہ کہیں گے ہماری معتبر ہیں. سب کے حال تہجد گزار ولی روزے رکھنے والے بیچاروں نے جو سنا اس پر لگے ہوئے. خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو سنا ہے لوگوں نے اس پر پھنسے ہوئے. کوئی بے دین نہیں مرنا چاہتا نہ کوئی برا. باقی جو پیٹ کی خاطر لڑا رہے ہیں نا ذاکر وغیرہ اور ادھر ہمارے ملا، یہ تو بیچارے ان کا دھندا ہے، ان کی بات نہیں. عالم اگر کھوائے وہ سامنے آئے، میں اس سے بات کروں گا. کیا نکالو اپنی کتابیں. یہ ہدایہ سے بڑی کوئی کتاب آپ کی ہے؟ کیوں اس میں لکھا ہے کہ شیعوں کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کیوں ان کے لکھا ہے کہ ان کے پیچھے نماز جائز؟ یہ شامی نکال لیں آپ. صاف لکھا کہ جو مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ دیوبندی، یہ تقی عثمانی کے والد سے امداد المفتی یہ نکال. اس میں جب لوگوں نے پوچھا کہ شیعوں سے رشتہ داری، انہوں نے کہا جو گاڑیاں بھی دیتے ہیں حضرت ابوبکر عمر کو ان کو کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. اور لکھا کہ جو خلاصہ الفقہاء میں لکھا کہ یہ کافر ہے، قول مخالف للاجماع. یہ خود مفتی محمد شفیع صاحب نے کہ بالکل ردی قول ہے، گالیاں دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا. ایک بےہودگی کہہ سکتے ہیں کافر کیسے ہوگا؟ کافر ہوگا کوئی کمبخت جب یہ کہہ دے گا کہ اب میں محمد رسول اللہ کو نبی نہیں مانتا. یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں آیا تھا، نہ ابو بکر کا کلمہ پڑھ کر آیا تھا، نہ علی کا آیا تھا. یہ بعد میں آئے، حضور کا کلمہ پڑھا تھا. جس کمبخت نے اس میں شک ظاہر کر دیا نا کہ اب مجھے یقین نہیں رہا، میں نہیں آپ کو نبی مانتا، کافر ہوگا. صرف وہ حرامی ہوگا، باقی کافر نہیں ہوگا جتنا چاہے مناظرہ کرے. کافر کس سے ہو گیا؟ وہ رسول اللہ کو نہیں مانتا. نبی رسول اللہ یا علی نبی، ابو بکر نبی، یہ نبی نہیں ہے، نبی کی امتی. حضور کو ماننا دین ہے، آپ کو ماننے سے نہ ہٹ جائے. بس اس کو قابو رکھے، پھر کوئی بات نہیں، جو سنی ہے بات سنتے رہو. آپ خود ہی صحابہ اللہ کو دے لو گے، رسول اللہ کو نہ چھوڑ دینا معاذ اللہ، اس سے نہ قدم پھسل جائیں. آپ کی دو تین میں نے سیڑھیاں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا. آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے وغیرہ سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا. میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں.
اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں دیکھا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کیوں کہتا؟ میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا. یہ سارے قصے کہ دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایتیں، شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا. اور جو میٹنگ کی آپ بات کریں، میٹنگ تو کسی نے بلائی نہیں. حضرت ابوبکر عمر نے کوئی کٹ کیا ہوتا خلافت کے لیے تو ضرور ان کو بھی بلاتے. ہنگامی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ سارے حضور کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے. آپ وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع تھے، کوئی وہ بھی سازش نہیں تھی. وہ سردار سے حضرت صاحب مدینے والے اکٹھے تھے کہ حضور کا انتقال ہوگا، صدمے سے بیٹھے تھے. وہاں یہ بات چھڑ گئی اور چھڑنی فطری تھی کہ حضور کے بعد اب کیا انتظام ہوگا، اور شاید کوئی منافق بھی گھس گیا ہو کہ خانہ جنگی کرا دیں. وہاں بات چل گئی کہ مدینے والوں سے زیادہ حق کس کا ہے، ان کا شاعر ہے، انہوں نے حضور کا ساتھ، باتیں بھی ٹھیک تھی. سعد بن عبادہ سے زیادہ قابل کون ہے، اس کے حق میں ہوگا. حضرت ابوبکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بلائی. انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ اکٹھ ہے. انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاہ صاحب روایتیں دیکھ لے کہ یا کام کر یار، ہم حضور کے کفن دفن میں مشغول ہیں، کیا تو آوازیں دیتا. اس نے کہا نکل آؤ، کفن دفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی. جب گئے تو گرما گرمی تھی. وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری خلافت نہ مانے شہر سے نکالو، انہیں جنگ برپا ہو جائے گی. بڑی مشکل سے قابو پایا. اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورانہ مسلمان، اس کی گردن اڑا دو. وہ ہم حضرت عمر کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں طے کر کے نہ اٹھتے جنگ برپا ہو گئی. وہ انصار اپنے جگہ جم گئے تھے. وہ آپ ساری تقریر پڑھیں، اس کو ماحول میں دیکھیں، پتہ چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی. یہ بیچارے کیا کرتے، میٹنگ نہیں بلائی، کوئی انہوں نے اکٹھ نہیں کیا. یہ تو وہاں اطلاع ملنے پر پہنچے. اور حضرت امیر المومنین کے بارے میں جو نا کہ ان کو پکڑ کر لے گئے گلے میں رسا، وہ سب شاہ صاحب میرے علم میں نے اس تقریر میں صرف وہاں شیعہ سنی بریلوی سارے جمع تھے. اب اہل حدیث اور دوسرے بھی اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. میں نے کب کہا یہ باتیں ٹھیک ہے؟ صرف میں نے وہاں یہ سمجھانے کے لیے ناظم حلقہ نے کٹ کیا تھا. وہاں اگر میں کہتا یہ باتیں غلط ہیں، شیعہ کہتے یہ صلح کے لیے بنایا، ہماری باتوں غلط. وہاں یہی صرف سمجھانا تھا کہ شیعوں کو بھی برا برا نہ کرو، نہ انہیں قتل کرو. انہوں نے بیچاروں نے جو سنی ہے نا، سچی ہے یہ جھوٹی، وہ یہ ہیں باتیں ان کی طرف سے جانتی تھی. اور کہا تھا کہ جن بیچاروں نے بچپن سے یہ سنی اور کتابوں میں پڑھتے آتے وہ لعنت نہ کرے تو اور کیا. یہ بات ہی ان کی طرف سے. سنیوں کو کہا کہ تم نے سنا کہ انہوں نے بڑا انصاف کیا، حضور کی سے محبت کی ہے، یہ ان کی تعریف نہ کریں تو اور کیا. یہ سارے حلقوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہ مار کٹائی اور مناظروں سے کیا بنے گا، جو کسی نے سنا اس پر لگا، اس کو اپنا اپنا رنگ سب دے دیا. شیعوں نے کہا کہ مولوی صاحب نے ہماری حمایت کر دی کہ یہ ظلم ہوئے تھے. حالانکہ میں یہ ظلم مانتا تو حضرت عمر کو معذرہ، حضرت عمر کو کہتا پھر لعنت نہ کرتا. اور اہل حدیثوں نے بنا دیا کہ مولوی صاحب خود کہتا کہ یہ ظلم ہو. نہیں، وہ نہ میری طرف سے نکلی، وہ شیعہ حضرات کا عذر ہے کہ وہ بیچارے بھی معذور ہیں. صحیح غلط کا فیصلہ ہوتا رہے گا. جو سنا ہے میں نے وہاں کہا کہ اگر سنی بھی مان لے کہ ایک حیثیت بھی اس میں سچ ہے تو وہ چھوڑے نہیں صحابہ کو، اور کیا کرے. مسئلہ تو صرف یہ ہے کہ 1400 سال کی باتیں ہیں، راوی طرح طرح کے ہیں، جھوٹ سارے گروہ مانتے ہیں، کتابوں میں بھرا گیا. اب ان کی بنا پر کیا فیصلہ کیا جائے کہ ان کی بات سچی ہے یا نہیں سچی. میں نے صرف خون خرابہ روکا کہ جس بات کو صحیح سمجھے وہ اپنی جگہ مانے، جس کو سمجھ آئی ظلم کیے وہ برا کیا، دوسرا سمجھ نہیں ظلم کیا محبت. مگر آپس میں جو مشترکہ کام ہے نا ہندوؤں یہودیوں عیسائیوں کے مقابلے میں، اس کے لیے خدا کے لیے سارے کٹے. اس کا اصل تو ہے یہ موضوع، مگر لوگ اپنے اپنے رنگ میں اس کو پیش کریں. اب شاہ صاحب بتائے نا، میں نہیں کہتا کہ ایسے ظلم ہوئے ہیں، نہ کسی نے حضرت امیر کو کھینچا. وہ کتابوں میں تو لکھے ہوئے نا، ایک کتاب ہے نہیں، یہ تو بہت سی کتابوں میں یہ نہیں، وہ نقل در نہ کرے نا شاہ صاحب. ایک بات ہے بخاری نے لکھی وہ پھر 1000 کتاب میں نقل ہو، وہ 1000 نہیں بن جاتی. اس کا سورس جو ہے نا، منبع جہاں سے شروع ایک ہے. یہ باتیں ہیں جو آپ لکھنے ابن کتابہ نے لکھی، دوسرے تبری نے، کسی نے صرف اتنا ہی لکھا کہ دھمکی دی آگ لگا دیں گے، کسی نے کہا دروازے گرائے. اب دیکھنا تو شاہ صاحب یہ آپ بھی کوشش کریں، اپنے شیعہ دوستوں کا میرا سلام پہنچائیں کہ وہ اپنی کتابوں سے نکال دیں کوئی صحیح سند کہ یہ چیز ہوئی ہے. پھر میں کہوں گا یہ ٹھیک ہے، یہ بیچارے اپنی جانب کرتے رہے. مگر جب ان کے پاس بھی کوئی صحیح سند نہیں تو خدا سے ڈرنا چاہیے کہ یہ اگر ان کو لعنت کرنا ہے اور وہ انہوں نے ظلم نہ کیا، ان کا انجام کیا ہوگا. اس لیے آپ تحقیق کریں. میں یہ نہیں کہتا غلط ہے، یہ نہیں، کتابیں نکالیں، اس میں راوی دیکھ لیں، اگر صحیح راوی ملیں تو انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ پہنچائیں. میں غور کروں
اگر وہ صحیح ہوں گے دلیری سے کہہ دوں گا کہ یہ باتیں ان کی ٹھیک ہیں، بھائی آپ آرام سے بیٹھ۔ ایک کتاب ہے جس نے شیعہ مذہب کو برباد کر دیا، صاف کہتا ہوں، وہ سلیم ابن قیس الہلالی کی کتاب ہے، جس کو کہتے ہیں کہ وہ حضرت علی کا صحابی تھا۔ جب حجاج وغیرہ نے پکڑنا شروع کیا چھپ گیا اور جا کے ایک شخص ابان کے پاس چھپا رہا ساری زندگی، اور مرنے کے وقت کہنے لگا یار میرے پاس ایک امانت رہے گی، وہ کتاب دے گیا، پتہ نہیں اس نے دی ہے یا نہیں، ابان نے۔ اب ابان کے بارے میں آپ علامہ خوئی کی موج مرساری دیکھ رہے راوی، یہ جھوٹے راوی، سارا فساد اس ابان نے ڈالا ہے کہ اپنی طرف سے ایک کتاب کر کر سلیم کے نام لگا دی، یا سلیم جھوٹ بول گیا۔ اس کے علاوہ دنیا میں یہ ظلم کہیں نہیں ہے۔ یہ جتنی باتیں نا آپ کتابیں نکلوا لو، ثابت کریں شیعہ علماء اپنی کتابوں سے کہ یہ راوی سچا ابان جس نے یہ کتاب پھیلائی، سارے ظلم کے انہوں نے یہ کیا، حضور کے بعد یہ کیا، تو خدا کے لیے شیعہ حضرات بھی توبہ کر لیں، یہ ظلم ان کی نے کوئی نہیں دیکھے، نہ سنی یہ اپنی طرف سے باتیں گھڑیں، یہ بھی موقع پر نہیں تھی۔ جو بات دلیل سے ثابت ہوتی ہے اس کو لے لیں۔ میں نے یہ کاغذ قلم کے بارے میں صاف کہہ دیا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کیا غلط، ابن حزم جیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑی خطا کی ہے، انہیں کیا حق تھا، حضور لکھوانا چاہتے لکھوانے دیتے۔ جو بات صحیح ہوگی شاہ صاحب میں وہ کہہ دوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں، نہ میں پرواہ کر لوں، مگر بات کو بڑھانا بننا چاہیے اپنی حد سے، جتنی ہے اتنی رکھے۔ ایک واقعہ سنا یہ ہے کہ حضرت عمر نے کوئی دروازہ زور سے کھولا جس سے بی بی فاطمہ کو چوٹ پہنچی۔ یہ بھی اکرم بھائی بات بڑی مشہور اور کتابوں میں لوگوں نے لکھ دی، جس سے ہمارے شیعہ دوست ہیں ان کے دل زخمی ہیں، وہ کہتے ہیں یار جس نے یہ کام کیا کہ دروازہ گرایا، حضرت فاطمہ تو زہرا زخمی ہوئی، ان کا بچہ ساکت ہو گیا، وہ ان کے بازو پر بھی چوٹ لگی، پھر وہ شہید ہو گئیں، ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ان کے دل جلے ہوئے ہیں بیچاروں کے، مگر ہے یہ قصہ جھوٹا۔ صحیح بالکل شیعہ کتابیں میں نے کھنگالی سنی بھی، جو بیان کرنے والے سارے چیک کیے، ان کے راوی ہیں جھوٹے اور غلط بیان، بالکل انہوں نے امت میں فساد ڈالا ہے، ایسی آگ وہ لگا گئے کہ اب بجھ نہیں سکتی، وہ اپنی جگہ پر ناراض ہیں، دوسرے لوگ اپنی جگہ رو رہے ہیں کہ تم ایک نیک آدمی کو برا کہتے ہو۔ کتابوں میں ضرور اکرم صاحب یہ باتیں لوگوں نے لکھ لی ہیں، وہ ظالم ایسے گھس گئے اسلام میں کہ ایسی چنگاریاں ان کو میں پھینک دو کہ کبھی یہ آگ نہ بجھے اور یہ لڑتے مرتے رہے، ہے قصہ جھوٹا، مطلب ان دونوں کی کوئی ویلیڈیٹی نہیں، ویلڈی نہیں، بالکل یہ بے حقیقت باتیں ہیں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، کوئی عالم بھی ہو پہلے تسلی کرے نا جو میں کہہ رہا ہوں، یہ ویلڈ بھی ہے بات، کتابوں میں لکھے ہونے کو کیا، کتابوں میں تو ایسی باتیں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں دکھنے لگی تو فرشتے اس کی خبر کو گئے، یہ بھی حدیث لکھی ہوئی میں دکھا دوں گا، کیا عادت کرنے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت کرنے کی، آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کے نا اس طرح ہو گئی خرابی خارش، کتنی بکواس کتابیں بھر دی۔ ایک حدیث پاک اکرم یہ بھی لکھ لی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں الا انشاءاللہ، ہاں اگر اللہ نے چاہا تو ہو بھی سکتا، وہ ہمارے یہ کیا قادیانی دوست پکڑے لیے پھرتے ہیں کہ تم لا نبیہ پادی پرچہ آگے نہیں کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہو بھی سکتا، مگر وہ شکر ہے کہ جب سے دین چلا ہے چھانٹی کرنے والے عالم اللہ نے پیدا کر دیے، ساتھ ساتھ ہی انہوں نے نشان دہی کر دی کہ اتنا ٹھیک ہے، آگے بکواس یہ اس کا گڑا ہوا۔ چلیں بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں نے کتاب نجم الحسن قراروی صاحب کی 14 ستارے میں پڑھا تھا، نجم الحسن قراروی صاحب کی کتاب، یہ 14 ستارے، اس میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کوئی دروازہ گرایا جس سے ان کا وہ حمل ضائع ہو گیا، ایسی کوئی بات ہے؟ مدارج النبوت کی اس میں آپ کی آواز نا تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے، یہ پتہ نہیں سسٹم کو، آپ کی آواز نا تھوڑی کم سنائی دے رہی ہے، تھوڑا اونچا بولیے بھائی۔ انہوں نے حضرت عمر نے حضرت فاطمہ پہ کوئی دروازہ گرایا تھا جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، جی جی، وہ مدارج النبوت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے، کون سی کتاب کا؟ مدارج النبوت، دلائل نبوت کا، جی تو مدارج النبوت کا، ایسا کوئی مسئلہ ہے واقعہ؟ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایسا، میں نے سن لی بات بھائی، جی یہ باتیں لوگ لکھتے آ رہے ہیں کہ انہوں نے دروازہ گرا دیا، ان کا حمل ساکت ہو گیا، اسی صدمے سے بعد میں فوت ہو گئیں، مگر یہ ساری باتیں بے بنیاد جھوٹ ہے، اور ایسا جھوٹ گڑا جس سے امت میں انتشار پھیلا، دشمنی پیدا ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی حرکت نہیں، کوئی ثبوت نہیں، یہ جعلی روایتیں ہیں، نہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ کا دروازہ گرایا، نہ ان کو کوئی صدمہ پہنچا، نہ وہ اس سے فوت ہوئیں، یہ کوئی کتابیں نہیں۔ میں ایک بات حوالے کے طور پر کہتا ہوں کہ کسی شخص نے ملفوظات جو ہے نا مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے باتیں لوگ پوچھتے تھے، وہ بیان کرتے، وہ بھی مجلس کی باتیں نوٹ ہوئیں، تو کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ معراج کی رات آپ جوتوں سمیت عرش پر چڑھ گئے، آپ کہتے تھے جوتا اتاریں، آواز آئی نہیں، وہ موسیٰ ہی تھا
آپ سنے جوڑے عرشاں سے آ جاؤ، یہ بات لکھ دی۔ تو مولانا نے کہا یہ بالکل بے بنیاد بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ اور ساتھ ہی کسی نے کہا وہ معارج النبوت میں ہے، شواہد النبوت میں، تو مولانا کے الفاظ تھے کہ یہ کوئی کتابیں ہیں، وقت ضائع کیا جن لوگوں نے یہ لکھی، ان سے مسائل لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح کی یہ بات جو آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں کتاب میں، وہ گپوں کی کتابیں ہیں، ان کو نہیں مستند سمجھنا چاہیے، نہ ان سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ کے تعلقات تو ایسے ہی ظاہر ہیں کہ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی ام کلثوم جو فاطمہ سے پیدا ہوئی تھی، وہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے، ان کا نکاح کیا، اس سے ایک بچہ پیدا ہوا زید، ایک بیٹی پیدا ہوئی رقیہ۔ اس لیے کیوں ایسی گپیں مارتے ہیں لوگ جو ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی حوالے جو ہے نا، وہ تو جو بھی جھوٹ دنیا میں چل رہا کسی نہ کسی جھوٹے نے وہ لکھا ہی ہوتا، اس سے وہ مستند نہیں ہو جاتا۔ بالکل یہ بات غلط۔ ابن ابی الحدید جو شارح ہیں نہج البلاغہ کے، انہوں نے اس میں لکھا کہ یار ان جھوٹی باتوں کی وجہ سے حضرت عمر پر اعتراض کرتے، اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے، روایت کی نہ کوئی سند نہ کوئی اس کا پتہ، تو جھوٹی ہیں باتیں۔ جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے آپ؟ جی جی وعلیکم۔ خاص پوچھتے ہیں مولانا صاحب، میں نے آپ کی ایک سٹیٹمنٹ پڑھی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام کلثوم بنت علی کا نکاح ہوا۔ نکاح میرے پڑھنے میں تو یہ بات ہے کہ یہ سارا کا سارا افسانہ ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، بچہ افسانہ اگر ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ یہ افسانہ نہیں حقیقت ہے۔ شیعہ سنی دونوں کتابیں بڑی پڑھی، سب سے زیادہ جو ہے نا متصدر متصوف و علامہ مجلسی ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب میں لعنت کے بغیر ان کا ذکر نہیں کیا صحابہ کا، مگر وہ بھی مانتا کہ یار جو ہمارے بندے انکار کرتے ہیں نا اس واقعہ کا، نکاح نہیں ہوا، یہ بات ان کی ٹھیک نہیں، کیونکہ جب دفتر بھرے ہوئے ہیں روایتوں کے تو اس طرح انکار کرنے سے آدمی جیسی چیز کو چاہے کہ رد کر دیں۔ قصہ ٹھیک ہے، باقی انہوں نے کہا ہم جواب دوسرے دیتے ہیں کہ یہ ظلم کیا، زبردستی کی، چھین لیا، وہ الگ باتیں ہیں، مگر یہ قصہ جو ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے رسول اللہ کی نواسی ام کلثوم، یہ حضرت عمر کی بیوی، یہ فیکٹ ہے شیعہ سنی دونوں کتابوں میں۔ بلکہ شیعہ علماء نے اس سے بہت سے مسئلے نکالے، ان کی فقہ میں نا اس پر بہت سارے مسائل جو ان کا دار و مدار ہے۔ مثلا یہ کہ ہاشمی لڑکی جو ہے غیر ہاشمی کے ساتھ اس کا نکاح ہو سکتا، اس کے لیے بھی حوالہ یہی دیا، اور بھی دیے، مگر یہ بھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی وہ ہاشمیہ تھی، حضرت عمر کے ساتھ نکاح ہوا۔ پھر یہ بھی حوالہ دیا کہ جب خامد فوت ہو جائے تو عدت عورت کہاں گزارے، یہاں بھی حوالہ یہی دیا کہ ائمہ تاریخ نے فرمایا جب حضرت عمر قتل ہو گئے تو پھر حضرت علی گھر اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے آیا، انہوں نے عدت اپنے باپ کے گھر گزاری، اس لیے عدت جہاں جی چاہے گزارے، صرف سوگ کرنا۔ اور تیسری بات یہ بھی ثابت کی کہ اگر اس طرح موت ہو جائے، ایک عورت فوت ہوئی، ایک مرد فوت ہوا، تو جنازہ اکٹھا آیا تو کس طرح رکھے جائیں، وہاں بھی حوالہ دیا کہ یہ حضرت حسن اس جنازہ میں تھے، حضرت حسین بھی تھے، یہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئی، اور حضرت عمر کا بیٹا جو ان سے تھا زید، وہ بھی اکٹھے فوت ہوئے۔ تو پھر بچے کا جنازہ، جو بچہ اس وقت بالغ ہوا تھا، وہ امام کے پاس رکھا گیا کہ آگے، اور عورت کا جو تھا نا اگلی طرف کے برا کی طرف، لائن میں نہیں رکھے، لائن اس طرف کو بنی کہ یہ امام کے آ گئے، اس سے اگلی طرف کعبہ کی طرف نہ عورت، اکٹھا جنازہ، یہ بھی مسئلہ ثابت کیا۔ اور ایک مسئلہ اور بھی علماء نے اس سے نکالا ہے، بہت سارے دین کے مسائل اس نکاح سے نکلے، انکار کرنے کا کوئی فائدہ کہ وراثت، یہ دونوں ماں بیٹا اس طرح فوت ہوئے کہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا کہ اس کی جان پہلے، ایک سیکنڈ کا بھی نہیں پتہ لگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وراثت تب ملتی ہے جب پتہ چلے کہ یہ پہلے مرا، یہ بعد میں مرا، پھر پہلے مرنے والے کی وراثت بعد والے کو ملتی ہے۔ اب جب طے نہ ہوا تقدم تاخر کہ ان میں سے کون پہلے فوت، تو پھر حکم یہ ہوگا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کو ایک دوسرے سے جو حصہ ملنا تھا بیٹے کو ماں سے وہ بھی نہیں ملے گا، جو ماں کو ملنا تھا بیٹے سے وہ بھی نہیں ملے گا، وہ پھر قانون جو نا ختم ہو گیا، کیونکہ موت کا ہی نہیں فیصلہ۔ یہ 4-5 مسئلے فقہ اسلامی میں اس نکاح سے نکلے، تو انکار نہ کرے، یہ خواہ پریشان ہو کر نہیں افسانہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، کتابیں دیکھنی چاہیے، ہر کتاب جو نا شیعہ کی سنی سب میں کہ نکاح میں کلثوم کا ہوا، اور وہ تھیں بھی حضرت علی رضی کی بیٹی اور حضرت فاطمہ رضی کے بطن سے تھی۔